محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے، کیونکہ اکثر ہمیں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی اور اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے، اور شاید ہمیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ ہمارا یہ برتاؤ ہماری دین اور آخرت پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ پہلا نقطہ، مومن کی پہچان اور اخلاق۔ رسول اللہ نے فرمایا، کمال ایمان بہترین اخلاق میں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی نے فرمایا، تم میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان صرف الفاظ یا عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مومن کی اصل پہچان اس کا اخلاق ہے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ قرآن و حدیث میں اخلاق کا بڑا مقام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی کرے تو اس کے نتائج سنگین ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بد اخلاقی نیک و اعمال کو ایسے خراب کر دیتی ہے جیسے سر کا شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہ بہت واضح ہے کہ اگرچہ کوئی بندہ نماز، روزہ اور دیگر عبادات کرتا ہے، لیکن اس کا رویہ خراب ہوگا تو اس کی عبادت کا ثمرہ کم ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد نے رسول اللہ سے شکایت کی کہ سعد کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاق تھا۔ بد اخلاقی اور ظلم قبر کے عذاب کا باعث بن سکتے ہیں۔ اصل ایمان وہ ہے جو اہل بیت کی ولایت پر قائم ہو۔ اگر بد اخلاقی سے انسان ولایت سے خارج نہ ہو تو وہ مومن رہتا ہے، لیکن ایسے رویے سے اپنے عمل اور آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات ہمیں محبت، صبر، بردباری اور حسن سلوک سکھاتی ہیں، خاص طور پر گھر کے افراد کے ساتھ۔ اے میرے عزیزو، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت اور نرمی اختیار کرو۔ اگر ہم یہاں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے گا اور ہمیں آخرت میں کامیابی دے گا۔ آج سے اپنی زبان، اپنے رویے اور اپنے اعمال کو بہتر بناؤ۔ گھر والوں کو عزت دو، ان کی بات سنو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہے اللہ، ہمیں اہل بیت کی محبت اور ولایت سے منور فرما۔ ہمارے ایمان کو کامل کر اور ہمارے دلوں میں محبت، صبر اور نرمی پیدا فرما، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے ساتھ۔